رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأهل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین وننتر نعرہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. شامل مطلب کی معذرت اس لیے کوئی بہانہ ضرور چاہیے تھا. 14 سال سے گزارش کر رہا ہوں. کل جو کچھ آپ نے آدھے گھنٹے میں سنا ہوگا وہ میری 5 تقریروں کے برابر ہے. میں جس طرح خود سمجھتا ہوں اس طرح بچوں کو سمجھاتا ہوں. آپ کی پڑھائی ہے آپ لوگوں کی جو ایک رات کے جگراتا بھی ہے. آج میں کہانی کی طرح سنانا چاہتا ہوں لیکن آپ کہانی کی طرح سنیے گا نہیں کیونکہ کہانی کے دوران بچوں کو نیند آ جاتی ہے. میرے ساتھ سنیے با آواز بلند نعرے صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس وقت کے حالات ایسے ہیں کہ جس ترتیب سے امیر مختار نے قاتلان حسین کو بے نقاب کرنا شروع کیا تھا اسی ترتیب سے 9 ربیع الاول کے قریب ان کی باقیات بھی بے نقاب ہوئی. ماشاءاللہ. نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں نے کل گزارش کی تھی کہ گزشتہ امیر مختار پڑھنا اور بات اس سال پچھلے سال تک کتابوں کے ذریعے دکھاتا تھا امیر مختار. اس سال آپ اپنی آنکھوں سے انجام دیکھ رہے ہیں. ایک بات طے ہے کہ قاتلان حسین کے ہم نوا آج نہیں تو کل اسی دنیا میں بے نقاب ہوں گے. سبحان اللہ. چاہے وہ کتنے ہی بڑے منصب پہ کیوں نہ فائز ہو, خواہ کتنے ہی زوم تقوی ہم نے کیوں نہ ہو, جب کوئی خون ناحق بہے گا وہ جو قاتلوں کے ہم نوا ہیں, قاتلوں کی حمایت کرنے والے ہیں, وہ اسی طرح ذلیل و رسوا ہوں گے. اللہ انہیں اور ذلیل و رسوا کرے. الہی آمین. اور ایک مختار ہی کافی ہے اور اس مختار کا نام ہی کافی ہے کہ میں نے 12 گزارش کی. اب جب منور پر بیٹھے ہوتے ہیں تو میں لہجے کو بہت نرم کر لیتا ہوں. کبھی کوئی ایسا امیر مختار ہو جہاں صرف جوان اور میں سب سے بوڑھا میں ہوں, پھر میں آپ کو بتاؤں کہ امیر مختار پڑھتے کیسے گزرے. اتنی گزارش یاد رکھیے گا کہ جب ایسی سوالات اٹھائے جاتے ہیں تو ان کے جوابات نہیں دیے جاتے, ان سے 2 ہی لہجوں میں بات کی جاتی ہے, یا ملنگ کے لہجے میں بات کی جاتی ہے یا امیر مختار کے لہجے میں بات کی. یہ جو سوالات قائم کیے جاتے ہیں, اچھا مجھے آج تھوڑی سی وہ چیزیں جو شاید میں پہلے نہیں گزارش کر سکا, آج ہمت کر کے وہ ان گوشوں کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے قیام امیر مختار سمجھنے میں آسانی ہوگی. اس میں ایک سب سے اہم شخصیت ہے جناب محمد حنفیہ کی شخصیت, مولا کائنات کے بیٹے. جی اب ان کو حنفیہ وہ یہ یاد دیجیے گا, مکتبہ بچوں کو سمجھا رہا ہوں کہ انہیں حنفیہ کیوں کہتے ہیں, علوی کیوں نہیں کہتے. انہیں مولا کائنات کے بیٹے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کے گھر کی بات ہے وہ کہتے تھے آپ کو کیا تکلیف. جب انہوں نے ان کو اس نام سے یاد کیا تو آج آپ کو پریشانی کا ہے کی. میں نے 12 گزارش کی ہے کہ ہم امامت کے ماننے والے, امام جو فیصلہ کرتے ہیں ہمیں سر تسلیم خم کرنا ہے. یا تو امام کو امام نہ مانیں, پہلے امام کو امام مانیں گے تمید باندھ لو تھوڑی. دیکھیے جہاں ولایت کے ولا کے معنوں میں اور بہت سے معنی ہیں, ان میں ایک معنی اپنے آپ کو ٹوٹل سرنڈر کر دینا, یعنی جسے آپ امام مان رہے ہیں اس کے سامنے بس میں نہ رہے, اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا ہے. جو امام کہے اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیں. امام کو امام بھی مانتے ہیں. اس کے بعد پھر گفتگو مجھے بہت سے ٹیلی فون, اور اگر ان سوالوں کا جواب دوں میں تو محبت دینے کی میں استطاعت نہیں رکھتا, لیکن اگر دوں بھی تو بالکل ابتدائی باتیں. وہ بچپن میں لوڈو کھیلا کرتے تھے, 99 پر پہنچ کر ایک لمبا سا سانپ ہمیں کھا لیتا تھا, تو دوبارہ ہم ان سوالوں کا اگر جواب دینا شروع کروں, فون اللہ ان کو خوش رکھے جو فون کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کہاں سے پڑھا. میں نے کہا جہاں سے آپ نے نہیں پڑھا وہیں سے میں نے پڑھا ہے.
یہ بات ایسے تو نہیں ہے فلاں صاحب نے مختار کو کذاب کہا ہے، معاذ اللہ، میں اس پہ بھی گزارش کروں گا۔ اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ بچوں کو سمجھانے والی بات ہے، آپ ہمارے ساتھ ہیں یا شیر کے ساتھ ہیں؟ امیر مختار نے یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، ارے جن کے حلق کے نیچے سے علی کی ولایت نہ اتری ہو انہیں مختار کیا اترے گا؟ اوپر سے گزارش یہ ہے کہ جب اتنا ذہن الجھا ہوا ہو تو کوئی اور کام کر لیا کرے، مونگ پھلی کا کوئی ریٹر لگا لیں، کوئی کاروبار کر لیں، اس میں برکت ہوگی۔ الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ بیٹھتے بھی ہیں یہاں آ کے، اور پھر جا کر ایسے سوالات جو بالکل شیعت کے عقیدے سے ٹکراتے ہیں، میں نے کل گزارش کی تھی، جس کی تائید امام کر دے اسے مختار کہتے ہیں، اس پر پھر پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور جو محمد حنفیہ اپنے ننیال کے حوالے نسبت سے خولہ بنت جعفر بن قیس بن ابو حنیفہ، یہ ننیال کا سلسلہ ہے، تو ان کے پر نانا کا جو ننیال میں جد ہے ان کا نام تھا حنفیہ، اس لیے وہ محمد حنفیہ کہلاتے تھے، تو اس میں تو کوئی الجھن والی بات نہیں ہے۔ اچھا اب یہ کہہ دینا کہ وہ مختار کیسانیہ فرقے کا محمد حنفیہ نے تسلیم نہیں کی تھی امام زین العابدین کی امامت، میں اپنے بچوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن دو چیزیں جب سامنے ہو، حسن زن، اب اردو میں اتنی مشکل ہوتی ہے بچوں کو سمجھ نہیں آتی، وہ زن کو سمجھتے ہیں کہ زید سے ہوتا ہے، حسن زن کا مطلب ہوتا ہے کہ اچھی رائے رکھیں۔ اب دو روایتیں آپ کے سامنے ہیں، انتخاب کرنا آپ کا کام۔ ایک حجر ابن مکی کی روایت ہے، اور روایت بھی غلط ہے، روایت میں خیانت کا یہ چیپٹر قائم کیا ہے ابو الفضل اردگانی صاحب، اس کتاب سے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ حدیث میں خیانت، اسما خلیفہ اول کی بیٹی کا بھی نام ہے، اور اسما جو عبداللہ ابن زبیر ہے اس کی ماں کا بھی نام۔ جب عبداللہ ابن زبیر کو حجاج نے پھانسی دینے کے لیے بلایا تو اس کی ماں دربار میں تھی، جب اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے ایک خائن تو دیکھ لیا ہے، اب مجھے کذاب دیکھنا ہے۔ یہ نسبت صرف ایک روایت کو بنیاد بنا کر اور اس کو اسما بنت ابو بکر سے کر کے حجر ابن مکی نے الابصار میں صرف ایک روایت ہے جس کی بنیاد پر امیر مختار کو کذاب کہا۔ میں نے کل گزارش کی تھی، جس نے چن چن کر باپ دادا کو قتل کیا ہو اسے کذاب نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ کوئی اچھے کو رکھتے آپ؟ ارے جس کی تلوار نے نسلوں میں کسی کو نہ چھوڑا ہو، علی آج تک حلق سے نیچے نہیں اترا۔ اب مجھے جو دوسری روایت پیش کرنی ہے کہ محمد حنفیہ کے بارے میں غلط فہمی نہ ہو۔ دیکھیے مولا کائنات کے بیٹے ہیں، صفین کے میدان میں شاید میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی، محمد حنفیہ کو جنگ میں امام حسن امام حسین موجود ہیں تو محمد حنفیہ کو جنگ میں بھیجا، واپس آئے تو ان کے چہرے سے خون تھا، ان کو تھوڑا سا آرام کا موقع دیا، پھر دوبارہ بھیجا، پھر آئے اور زیادہ زخمی تھے، تیسری دفعہ مولا نے انہیں آرام کروا کے پھر بھیجا۔ جب بھیجا تو انہوں نے کہا کہ بابا میرے اور بھی تو بھائی ہیں، آپ کی اور بھی تو بیٹی ہے، مجھے کیوں بھیج رہے ہیں؟ تو علامہ زکریا صاحب کو جملہ ہے کہ مولا نے ذوالفقار کے دستے کا خم سینے پہ ٹھوک کے کہا کہ یہ ماں کے دودھ کی تاثیر ہے، اس میں کوئی منفی بات نہیں تھی، اور پھر اس کے بعد پیار بھرے لہجے میں کہا کہ تو میرا بیٹا اس لیے میں نے بھیجا ہے، وہ رسول کے بیٹے اس لیے۔ نعرہ صلوات، جس کی رگوں میں مولا کائنات کا خون دوڑا، ان سے یہ توقع رکھنا۔ دیکھیے میں اس سے پھر کبھی منفی پہلو بعد میں بات کروں گا، پہلے میں اپنے بچوں کے ذہن کمال کیا اختیار کیا۔ کیا محمد حنفیہ کو سلسلہ امامت کا پتہ نہیں تھا؟ جانتے تھے، لیکن یہ گھر کے بڑے چچا ہے امام زین العابدین علیہ السلام۔ اچھا یہ باتیں بھی ابھی سامنے آ جائیں گی، دو دو لائنوں میں جواب دیتا ہوں، گزر جاؤں گا، اگر آپ میرا ساتھ دیں گے آسان ہو جائے گی بات۔ کہ محمد حنفیہ کربلا کیوں نہیں گئے؟ جناب زینب عالیہ کے شوہر نامدار جناب عون بن جعفر وہ کربلا کیوں نہیں گئے؟ عبداللہ بن جعفر
پہلی بات تو یہ کہ کربلا ٹھیکہ آپ کا تو نہیں ہے، آپ نے تو کربلا نہیں سجانی تھی، وہ جس نے جو معمار کربلا ہے اسے پتا ہے کس کو لے جانا ہے، کس کو چھوڑ کر جانا ہے۔ اور بعد میں وقت نے ثابت کیا کہ کیوں محمد حنفیہ کو کیوں چھوڑا، عبداللہ بن جعفر کو کیوں چھوڑا۔ ابھی وہ باتیں ہیں جس میں کم سے کم جو ہمارے مسلک کے قریب ہیں انہیں یہ بات اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ امام وہ جو آنے والے زمانوں پہ نظر رکھتا ہے اس کا فیصلہ ہے۔ کمال یہ ہے کہ انہیں ان جیسے محمد حنفیہ جیسے جری، یہ فقرہ کیسے چھوڑ دوں، شجاعت کا یہ عالم ہے کہ جنگ جب لڑی ہے تو آخر عمر میں ان کے ہاتھ میں راشا آ گیا، انہیں جب بڑھاپے کی عمر تھی تو ہاتھ میں راشا آ گیا۔ اس کی دلیل کیا بنا کہ ایک جنگ میں زرہ پہن کر لڑ رہے تھے، علی کا بیٹا ایک جنگ میں زرہ پہن کے لڑ رہا ہے، لڑتے لڑتے زرہ نے تھوڑی سی تنگ محسوس کی، زرہ کی تنگی محسوس کی، اپنے دونوں ہاتھوں سے اس لوہے کی زرہ کو چیر دیا علی کے بیٹے نے۔ اتنے شجاع انسان کو چھوڑ کر کیوں جا رہے، ساتھ نہیں لیا، اور خط لکھ کر حبیب ابن مظاہر کو کوفے سے بلا رہے امام۔ یہ بھی ایک موضوع ہے، کہیں آج ہی آ جائے گا درمیان میں، آپ ذرا میرا ساتھ دیتے رہیے گا۔ اسی میں جو میں یاد کر کے آیا آپ کو سنا دوں گا، میں سکون میں آ جاؤں گا۔ جب بڑے بیٹھے ہو تو جب بچہ یاد کر کے آتا ہے، میں اللہ کو سلامت رکھیے، بیٹھتے ہیں، ان کا بڑا حوصلہ ہے، تو جلدی جلدی جو کچھ یاد کیا وہ سنا دوں آپ کو۔ حافظے میں بچپن سے ایک عادت ہے کہ غلط نمبر کبھی فیڈ نہیں ہوا، غلط عقیدہ کبھی فیڈ نہیں ہوا، غلط بات کبھی فیڈ نہیں ہوئی، شہزادی کا کرم۔ اب محمد حنفیہ یہاں تک اگر ذہن کلیئر ہو گیا تو انہوں نے امامت کا مسئلہ اٹھایا، کہیں لکھا کہ انہوں نے امامت کا دبے لفظوں میں مسئلہ اٹھایا کہ امامت کا حقدار میں ہوں۔ وہ ایک طبقہ ہے، اسی طرح جناب زید شہید کے حوالے سے ایک طبقہ ہے، یہ سب ہماری باتیں ہیں جو کم سے کم آپ کی نالج میں ہونا چاہیے، جاننا چاہیے۔ لیکن مجھے آج صرف محمد حنفیہ کے بارے میں کیوں اٹھایا، اس لیے کہ آج کے دور میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایک طرف ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ ایک طرف ہو جاتے ہیں، اور صرف اپنی میں کو ثابت کرنے کے لیے بڑے بڑے متقی لوگوں کو استعمال کرتے ہیں۔ کتنا تو آپ بھی جانتے ہیں، شاید نجف والے سے بہتر کون جان سکتا ہے، میں تو باہر سے آتا ہوں۔ ان میں ایک طبقہ تھا محمد حنفیہ کو کہ آپ سے زیادہ امامت کا حقدار کون۔ ایسے دیکھیں میں نے گزارش کی تھی، یہ ناقصین سے بچانا، یہ بہت زہریلا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ ام المومنین کو مولا کائنات کے مقابلے پہ لا کھڑا کرتے ہیں، ان سے محتاط رہیے۔ اب یہ حکمت عملی دیکھیے، جناب محمد حنفیہ کی دوراندیشی دیکھیے۔ ان لوگوں کی باتوں کو ختم کرنے کے لیے ہمیشہ کے لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ جا کے امام زین العابدین علیہ السلام کے سامنے مسئلہ اٹھایا کہ امامت کا حقدار میں ہوں۔ اب یہ مسئلہ اٹھانا لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے پیچھے چھپی ہوئی نیت کا تو اندازہ آپ نہیں رکھ سکتے۔ میں ابھی امیر مختار کے حوالے سے امام جعفر علیہ السلام نے جو اسٹریٹجی بنائی ہے میری بات کی تائید ہو جائے گی۔ اب اس کے پیچھے نیت کیا ہے آپ تو نہیں جان سکتے، یہ تو وہی جانتا ہے نا جو مولا کائنات کی گود میں پلا ہو۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ علی جیسا باپ ہو اور اس نے بیٹے کو بتایا نہ ہو کہ مختار کون ہے۔ جب روایتوں سے ہم تک پہنچتا ہے، اسبق ابن نباتہ میں نے کل گزارش کی تھی، اسے پتا ہے کہ امین مختار آنے والا ہے، تو محمد حنفیہ کو نہیں بتایا ہوگا کہ امین مختار کون ہے اور کیا آنے والا ہے۔ لیکن اسٹریٹجی کیا کی، ان لوگوں کے منہ بند کرنے کی ایک طریقہ نکالا کہ اچھا ایسا کیجئے کہ آئیے حجر اسود کے پاس چلتے ہیں، ان کے سامنے فیصلہ کر لیتے۔ امام نے تجویز پیش کی، اس کا مطلب عقیدہ ہے کہ حجر اسود بولے گا جو امام ہے، تبھی تو جا رہے ہیں۔ عقیدے کی پختگی کا جائزہ لیجیے کہ یہ عقیدہ ہے کہ حجر اسود جو امام ہوگا، جو من جانب اللہ ہوگا، اس کو حجر اسود جواب دے گا۔ اس یقین کے ساتھ گئے تھے نا، اسی لیے تو کیسے جناب زین العابدین نے ایک طریقہ نکالا، سب لوگ ساتھ گئے کہ آئیے حجر اسود کے سامنے جا کر کرتے ہیں حجر اسود جسے جواب دے۔ عجیب جملہ میں نے آج پڑھا، میں حیران ہوں۔ پہلے کہا کہ چچا آپ حجر اسود سے خطاب کر، انہوں نے
انہوں نے نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا کی، حجر اسود خاموش رہا۔ اب یہ میریکلز ہیں، یہ اساطیری پہلو نہیں ہے، حقیقت جو پتھروں سے نکلتی ہوئی آوازوں کو سن کے حسین کو نہ مانے بزرگان گرامی، تو اس دور میں کیسے مانیں گے بزرگان گرامی؟ یہ واقعہ ایسا ہے کہ انہوں نے دعا کی تو حجر اسود خاموش رہا۔ پھر وقت کے امام نے 2 رکعت نماز پڑھی تو اتنی زور سے لرزا ہے کہ ایسا لگتا تھا جیسے خانے کے کعبہ کی دیوار سے اکھڑا ہے۔ اس کے بعد مکمل عربی زبان میں امامت کی شہادت دی وہ دن، اور اس کے بعد پھر محمد حنفیہ نے ایسی اطاعت کی ہے اپنے بھتیجے کی جیسے امام کی اطاعت کی جاتی ہے۔ اب یہ اگر آپ تک بات پہنچ گئی، اب آ جائیے امیر مختار کو دوسرا اعتراض کہ امام زین العابدین نے اجازت دی۔ مولانا حسن ظفر نقوی صاحب نے بھی اسی استدلال کو، جو ان کی کتاب چھپی ہے دستخطوں میں، کہ امام زین العابدین نے براہ راست اجازت کیوں دی۔ اب میں یہ 2 باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور آج مجھے 1.5-2 گھنٹے تک جانے دیجیے گا، کل کی کسر نکال دوں گا۔ تم تو زندہ باد کہہ کے گھر چلے جاؤ گے دوست، بعد میں مجھ پہ جو گزرے گی مجھے معلوم ہے۔ اب جب یہ پتھر حجر اسود نے گواہی دے دی، اس کے بعد محافظ بن گئے محمد حنفیہ۔ کیسے چینلائز کیا ہے دیکھیے، اگر امام تو دیکھ رہے تھے نا کہ امیر مختار کا دورانیہ 17 مہینے کا ہے، میں نے کل گزارش کی تھی، امام کو مستقبل نظر آ رہا ہے۔ امام وہ ہے جو اپنا خیال نہ رکھے، اپنے ماننے والوں کا خیال رکھے۔ وہ جو جذباتی سے دور آتا ہے، اکثر نعرے لگاتے ہیں بچے کہ منور بھائی آپ کھل کے کیوں نہیں بات کرتے، اب ان کی نظریں دور تک دیکھ رہی کہ یہ ابھی وقتی ابھال ہے، اس کے بعد جب ٹھنڈا ہو جائے گا معاملہ تو اس کے بعد کے کیا اثرات، دیوار کے پار دیکھنا جسے کہتے ہیں، وہ کام ہے امام کا۔ امام ایک تو جو علماء کرام میں لکھا ہے، کل کوئی 22 علماء کرام کی فہرست بتایا ایسا کہ موجود ہیں نام جنہوں نے جناب مختار پر مکمل کتابیں لکھی، 18 مراجع نظام، جن میں ابن نما، علامہ آیت اللہ خوئی، علمینی، یہ وہ لوگ ہیں، شیخ توسی جیسی شخصیت ہے جنہوں نے مختار کی تائید میں لکھا ہے۔ اور پھر میں نے گزارش کی تھی کہ 4 اماموں کی تائید جس کے لیے اسے مختار کہتے ہیں اس سے یوم عاشور امام حسین علیہ السلام کے خطبے میں مختار کا ذکر ہے، دربار یزید میں شہزادی کے خطبے میں مختار کا ذکر ہے۔ تو کیا اتنا کافی نہیں ہمارے لیے کہ مختار کی تائید؟ اور دوسری سب سے بڑی جسے کچھ سمجھ آئے، وہ کم سے کم اتنا تو جانے کہ 1400 سال سے کسی کا مزار مسجد کوفہ میں کچھ کہہ رہا ہے۔ نعرہ صلوات، اور صرف ایک سند کہ مختار ناصر آل محمد، جس سے آپ نصرت مانگتے ہیں یا علی مدد کہتے ہیں، جس سے آپ مدد مانگتے ہیں، اس کی مدد جس نے کی وہ ہے امیر مختار۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کا نام مٹ جائے؟ اب مجھے گزارش کرنی ہے، اب اگر امام زین العابدین ایک تو زمانہ دیکھ رہے ہیں کہ 17 مہینے کے بعد کون سی حکومت آ رہی ہے، اس سے بدترین حکومت آ رہی ہے، پھر ماننے والوں کا کیا حشر ہوگا جنہوں نے مختار کا ساتھ دیا ہوگا، یہ امام دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد امام نے براہ راست اجازت دے دی، اس کی ایک منطقی وجہ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے یہ ہمارا عقیدہ ہے نا کہ قاتلان حسین کا انتقام وہ لے گا جو پردہ غیب میں، 12 اماموں کو مانتے ہیں، اور اس میں کوئی جھول نہیں کہ جو 12واں ہے وہ جب آئے گا تو قبروں سے نکال کر، ابھی تو مسجدوں سے نکال کر سزا دی جا رہی ہے نا، ابھی قبروں سے نکال کر۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، پہلے سمجھ نہیں آتی تھی کہ مدینے سے خیبر کی آواز مدینے میں علی کو کیسے پہنچی، نادرین بچے نے سمجھایا، اس کے ہاتھ میں ایک موبائل ہے، اس نے کہا کہ میرا دادا ابو امریکہ میں بیٹھے ہیں، میں ابھی آپ کی بات کروا دیتا ہوں۔ اس نے اسکائپ کھولا اور دادا ابو سے بات کروا دی۔ اسے سمجھ ہے کہ جب ہاتھ میں کوئی ایسا وسیلہ ہو تو پھر فاصلوں کی اہمیت نہیں ہوتی۔ یہ 5G تک پہنچے نا، 5G تک پہنچنے کے بعد بہت سی چیزیں کلیئر ہو گئی، بس جب 12واں جی آئے گا نا پھر جی رہ جائے گا۔
نے ایجاد نہیں کیا، یہودی کے وسیلے پہ یقین ہے، اللہ کے وسیلے پہ یقین نہیں ہے۔ آپ کو جو چیز سمجھنا ہے، یہ جو چیز آپ کے ذہن میں نہ آئے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ امام کے بھی ذہن میں نہ ہو۔ اب امام نے طریقہ کیا نکالا کہ 17 مہینے کے بعد انہیں پتا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر، ابھی میں تھوڑی سی تاریخ گزارش کروں گا، اگر اسی طرح آپ میرا ساتھ دیتے تو میں بھی کل کی کسر نکل کر میں معذرت کر چکا ہوں، اپنے سرکاری مصروفیت کی وجہ سے گیا، ورنہ میں اپنی پوری زندگی میں یہ 5 دن کہیں کوئی مصروفیت نہیں رکھا، بہت سی اہم چیزیں مجھے یہ میرا فخر ہے اپنے لیے اعزاز سمجھتا۔ اب یہ امام نے اجازت نہیں دی، امام نے سکوت اختیار کیا، تقریر امام۔ اب یہ تھوڑا سا شرعی مسئلہ ہے، علماء کرام سے پوچھے گا، معصوم کی 3 کیفیتیں جن کے ذریعے جو آپ پر واجب، اگر امام کسی چیز کا حکم دے دے یہ کرنا ہے، معصوم حکم دے دے تو آپ پر واجب، امام کسی عمل کو ہوتا ہوا دیکھے یا کہنا خود عمل کر کے بتا دے، پہلے حکم دوسرا عمل کر کے بتا دے، اس کا بھی وہی درجہ ہے۔ اور تیسرا ہے تقریر معصوم۔ یہ جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں ہم لوگ، ہمیں تو کیا بتا، ہمیں تو نیٹ بورڈ سے فرصت نہیں ملتی، تو ہم آپ کو کیا بتائیں، بڑھور بھائی کو زندگی ان سے 2 باتیں پوچھا کریں بیٹھ کے، اور میں بھی ان سے ہی پوچھتا ہوں کہ نیٹ بورڈ کا بنی صلیفہ سے کیا تعلق ہے، کسٹن نے کہاں پر پریشر ڈالا، دستور پر اب امام کی نظریں ہیں۔ اب امام نے طریقہ کیا نکالا، تقریر امام نے خاموشی اختیار، صاحب جملہ یہ کہ امام نے سکوت اختیار کی۔ تو تقریر امام کوئی عمل ہوتا ہوا دیکھے اور کچھ نہ کہیں، اس کا بھی درجہ حکم اور عمل جیسا ہے۔ جب یہ مانتے ہیں عام چیزوں میں، تو پھر امیر مختار کے بارے میں آپ کا دین کہاں چلا جاتا ہے؟ امیر مختار کے بارے میں یہ طے ہے کہ امام زین العابدین نے سکوت اختیار کیا، اس کی وجوہات گزر ہے۔ ایک تو زمانہ دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد اگر امام بھی حمایت کر دیں، ایک تو وہ جو 12واں آ رہا ہے جو انتقام، اب یہ امام زین العابدین براہ راست وارث تھے امام حسین علیہ السلام، اور اصول یہ ہے کہ جب کسی قتل کا بدلہ کوئی ایک وارث لے لے تو پھر دوسرا اس کا بدلہ نہیں لے سکتا۔ اس لیے امام اگر اجازت دیتے تو اس کا مطلب تھا وارث نے انتقام لے لی، جو 12واں آ رہا ہے جس کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ اچھا یہ بھی ایک عجیب سوال اٹھتا ہے بچوں کا، میرے ساتھ تو بہت روز کا معاملہ ہے، اور میری کم علمی کبھی کبھی ملا، مجھے بڑے فخر سے میری کم علمی میرے کام آ جاتی۔ وہ شکیل بھائی، وہ آپ کہتے ہیں نا کہ امام تلوار لے کر آئیں گے، تو تلوار سے کیا کریں گے؟ جہاں ایٹم بم ہو اور جہاں ایسے ڈیجیٹل ریزر والے ہتھیار ہو۔ اچھا یہ جب کہتے تھے کہ، میں نے کہا بیٹے جب یہ کہتے تھے، وہ طالب علم صاحب نے کتاب لکھی ہے کہ ظہور امام کے علائم، بڑی دلیل علائم ظہور امام، اس میں یہ بھی لکھا ہوا، میں نے کہا کہ کعبے کی دیوار سے ٹیک لگا کر، میں نے کہا بیٹے لکھا ہے کہ بالکل لکھا ہے، میں نے پڑھا ہے، نیٹ پہ دیکھا ہے کہ کعبے کی دیوار سے ٹیک لگا کر امام خطبہ عربی میں دے، اور دنیا میں ہر کوئی اپنی زبان میں سنے گا۔ آج سے 20 سال پہلے کی نسل حیرانی سے پوچھتی تھی یہ کیسے ممکن ہے کہ خطبہ عربی میں دے گا اور پنجابی والے پنجابی زبان میں سنیں گے۔ آج سمجھ آئی کہ کوئی کسی زبان میں کہیں بولے، ہر کوئی اپنی زبان میں سن سکتا ہے، یہ نہیں سن سکتا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہودی پہ اعتماد ہے، اللہ پر اعتماد نہیں۔ بزرگان اب کوئی بھی زبان میں آپ سن سکتے ہیں، میں نے کہا جب یہ ہو سکتا ہے تو تلوار سے کیا کریں گے جہاں اتنے بڑے بڑے ہتھیار ہوں۔ اب جو میں نے علماء کرام سے سنا ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، چونکہ تھوڑا سا ٹیکنیکل پس منظر بھی ہے، بھائی میرا ساتھ دیں گے۔ معصوم کا قول ہے کہ جب امام آئیں گے تو ہاتھوں کی گرمی اور فولاد کی سختی ختم ہو جائے گی۔ ایک جملہ موجود ہے کہ ہاتھوں کی گرمی اور فولاد کی سختی۔ میں دیکھوں نا اس کے پاس ٹچ موبائل ہے، وہ کسی مردہ کی انگلی رکھے اور وہ چل جائے، کسی کوئی میت ہے اس کی انگلی رکھ کے دیکھیے گا،
کہ ٹچ موبائل چلتا ہے یہ نہیں چلتا. ایسا اس سلسلے میں کسی کو مار کے آپ چیک کریں. توجہ رکھیے گا. ہاتھوں کی گرمی اور فولاد کی سختی. پوری نظام جو ہے کائنات کا وہ دو چیزوں سے چل رہا ہے, یا فولاد کی سختی ہے یا ہاتھ کی گرمی, یا ٹچ ہے یا ہتھیار ہے. اب اگر فولاد کی سختی ختم ہو جائے تو کتنی بڑی توپ کیوں نہ ہو. میرے ساتھ دیجیے گا. تو اب یہ چیزیں ابھی سوال بچوں کو کرنا چاہیے, لیکن میں نے کہا سوال کرو پھر میں زیرو پہ آ جاؤں گا. امیدیں شروع کروں. اب امام نے طریقہ کیا نکالا. یہ نہیں کہ امام منہ پھیر لے, خاموشی اختیار کر لے, یہ مذہب امام کے خلاف. امام نے ایک چینل بنایا, اور چینل کس کا بنایا؟ وہ جس کے ساتھ جا کر حجر اسود کی گواہی لی تھی. انہیں جب لوگ جاتے تھے ان کے پاس تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس سلسلے میں, مختار کے سلسلے میں میں نے اختیارات دے دیے, پاور ڈیلیگیٹ کرے, آج کی زبان میں اصطلاح کروں کہ پاور ڈیلیگیٹ کر دیے جناب اپنے چچا محمد حنفیہ. یہی وجہ ہے کہ امیر مختار محمد حنفیہ سے ملتا تھا, ان سے ہدایت لیتا تھا. جس کو یہ جرم بنا دیا گیا کہ وہ ان کے ماننے والا تھا, ان پہ وحی نازل ہوتی ہے اور وہ ایک رضویہ پہاڑ ہے مکے میں, اس میں روپوش ہو گئے ہیں, پھر وہی مہدی کی صورت میں. اچھا یہ بات ذہن میں رکھیے گا, چاہے تہمت باندھے لیکن ہر حال میں مانتے ضرور ہے کہ امام کو ظہور آئے گا, کہیں نہ کہیں سے آئے گا کوئی مہدی. جھوٹ میں بھی یقین ہے عقیدے کا کہ آنے والا آئے گا بزرگان گرامی. اچھا میں نے 12 گزارش کی. اب امام نے چینل بنا دی. اب جو شخصیتیں وہاں آئی ہیں ان میں سب سے سرگرم ہے محمد عبداللہ بن حنظلہ غسیل ملائکہ, ایک بہت اہم شخصیت ہے. میں بھی آگے ابراہیم جناب امیر مختار نے, اب مجھے اپنے موضوع پہ آ گیا تھوڑا سا ان منظر کو, اور بہت آسان سی بات ہے اگر آپ تک پہنچ جائیں. 61 ہجری میں واقع کربلا ہوا. ضرور پڑھے دیگر صلوات. سن 61 ہجری 10 محرم سن 61 ہجری کو واقع کربلا ہوا. یزید حاکم ہے. اس کردار کو بھی چھوڑا نہیں جا سکتا بزرگان گرامی. اب لعنت بھیجنے کی مون میں آئی گئے آپ, ایک بندر پالا ہوا تھا, اس کا نام تھا ابو قیس. اس کے ناز نخرے ایسے اٹھائے جاتے تھے اور مسلمانوں کو شرم نہیں آتی. یزید کے پلے ہوئے بندروں کے ٹکڑوں پہ پلنے والوں کو کیا پتا کہ حسین ہے کیا. اس کے لیے جو غذا لاتا تھا اس سے جو بچ جاتی تھی وہ مسلمان کھاتا تھا. میں ممبر سے وہ جملہ کہنا چاہتا. شہید انسانیت کے دیباچہ لکھا ہے مولانا جعفر حسین صاحب, جو مفتی جعفر حسین صاحب کی شعبے میں قتل کرشن نگر کے. نقل صاحب کی کتاب کا دیباچہ لکھا ہے مولانا جعفر حسین صاحب, وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. شہید انسانیت کا دیباچہ کتاب اپنی جگہ ایک مستند کتاب. جو لکھنؤ والے, میں ان سے بات نہیں کر رہا, میں مسلمانوں سے شیعوں سے بات کر رہا ہوں کہ وہ ایک مستند کتاب ہے. اگر کربلا پر کوئی ماڈرن کانسیپٹ والی کتاب ہے, جسٹیفائڈ اسپیڈ جسے اعتدال کیسے, تو وہ شہید انسانیت. اس کے دیباچے میں جعفر حسین صاحب ایک جملہ لکھتے ہیں. پہلے بات ہیں کہ اتنے بڑی شخصیت کا کتاب, پھر اس کے بعد مجھ سے لکھا جملہ لکھا کہ یہ کہتے ہیں کہ یزید میں یہ برائیاں تھیں اس لیے امام نے بیعت نہیں کی. تو کیا اگر یزید میں یہ برائیاں نہ ہوتی تو امام بیعت کر لیتے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ, انہوں نے استدلال قائم کیا. واہ واہ واہ. اچھا اب جو امام نے کربلا برپا کی ہے تو کیا وہ ساری برائیاں ختم ہو گئی معاشرے سے؟ نعوذ باللہ کہ امام کی یہ محنت بیکار گئی, یزیدیت آج تک قائم ہے. تو کیا وجہ ہے امام کے خروج کرنے کی؟ اب ان کا جملہ سنیے. کہتے ہیں بس کو سمجھ لیجئے کہ اگر طائف کے 20-30 آدمی آتے محمد مصطفیٰ کے پاس اور کہتے کہ تم یہ کام چھوڑ دو, خطرہ ہے اتحاد کو, پریشر بڑا ہے محلے کا, تو اگر رسول چھوڑ سکتے تھے. اس لیے کہ منصب کا تقاضا یہ ہے, امامت منصب ہے. یزید برا ہوتا یا نہ ہوتا, اس لیے جملہ کہا تھا کہ مجھ
جیسا تم جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ جملے اور ایک حضرت سنائی صاحب کا جملہ ہے کہ مجھ جیسا تم، پھر ایک جملہ ہے کہ میں حسین ابن علی یزید بن معاویہ کی بیعت نہیں کر سکتا. بتا رہا باپ کا نام اس لیے لیا کہ نہ میں تمہاری بیعت کر سکتا ہوں، نہ میرے باپ نے کسی کی بیعت کی. ایسے نہیں جملے امامت کے ہوتے. اب یہ جو 61 ہجری سے لے کر 66 14 ربیع الاول یا 13 کل کے واقعات میں آئے گا، 14 ربیع الاول اور 66 ہجری میں امیر مختار نے خروج کیے. اور اس کے بعد یہ 19 اکتوبر 605 ہجری بنتی. بچے پوچھتے ہیں انگریزی تاریخ کیا ہے، وہ بھی دیکھ لیجیے گا، یہ نیٹ پہ موجود چیزیں. اب مجھے سوال یہ کرنا ہے کہ ان 5 سالوں میں زکوٰۃ تقسیم ہوتی رہی یا ان 5 سالوں میں کیا ہوا؟ کبھی اس پر غور کیے، پھر آپ کو امیر مختار سمجھ آئے گا کہ امیر مختار کیا کردار ہے. یزید کو صرف یہ کہہ دینا قتل حسین ہے، اس گناہ پہ یہی اتنا بڑا گناہ ہے. اس کو ثابت کرنے میں امام تیمیہ جیسی شخصیت بھی موجود، اس کا سہارا لے کر کہ وہ جنگ فلسطین میں شامل تھا. اور اللہ معاف کر دے، میں نے شاید پہلے بھی پچھلے سال بھی عرض کیا تھا یا کل پرسوں بھی عرض کیا تھا کہ یزید نے ٹھیک ہے قتل حسین جیسا گناہ کیا، لیکن اگر اللہ معاف کر دے، اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، حسین کریم ہے. اگر معاف کرے تو آپ کیا کریں؟ حضرت مرزا اطہر صاحب نے اس کا جواب دیا. انہوں نے کہا اللہ کریم ہے، معاف کر دے، اللہ رحیم ہے، معاف کر دے، حسین کریم ہے، معاف کر دے. یاد رکھے ہم نہ رحیم ہے نہ کریم ہے. 1400 سال سے رو رہے ہیں، زبان کا جواب زبان دے دیا. کیا جو 14 سال سے رو رہے ہیں یہ کس حساب کتاب میں؟ اچھا دوسرا نصیر اشتہائی صاحب نے جواب دیا. دیکھیں مضمون کی خشکی کو دور کرنے کے لیے یہ سہارا لے رہا ہوں. امام تیمیہ کا پورا یہ عجیب کریکٹر، امام تیمیہ ابن تیمیہ، امام تیمیہ، اس کو کہتے ہیں امام تیمیہ. اچھا مجبوری یہ بنائیں گے امام خود. بہت سے واقعات، بعض ایسے واقعات ممبر سے بیان نہیں کر سکتے، مجھے تو پتا ہے، میں تو مزہ لے کر گزر جاؤں گا. لیکن جو باتیں بیان کرنے کی ہے کہ یزید جنگ فلسطین میں شامل تھا اور ہو سکتا ہے اللہ اسے معاف کر دے قتل حسین گناہ جیسے گناہ کے بعد. تو اس کا جواب نصیر اشتہائی صاحب نے، میں 8ویں 9ویں میں تھا، لالو کھیت کے امام بارگاہ میں مجلس پڑھ رہے تھے، میں گیا ہوں تو مجھے آج تک کان میں آواز پہنچتی. انہوں نے کہا ضیاء الحق کا زمانہ تھا، انہوں نے جواب دے کے ان کی جرأت دیکھی. انہوں نے کہا ہمیں اس فتوے سے خوشی ہے، ہمیں اس فتوے سے خوشی ہے. اگر یزید قتل حسین جیسے گناہ کے بعد معاف کیا جا سکتا ہے تو ہم تبرہ کرنے کے بعد نہیں بخشے جا سکتے. یہ بھی تو بس مجھے اب اپنی منزل پہ آنا ہے. 61 ہجری میں واقع کربلا کے اثرات دیکھی. جس طرح میں آج کے زمانے سے ملا ہوں، بات سمجھ آ جائے گی. یہ جو خیبر سے کراچی تک آنسو بھی بہائے جا رہے ہیں، موم بتیاں بھی جلائی جا رہی ہیں، احتجاج بھی ہو رہا ہے اور مسودہ بھی تیار ہو رہا ہے، اس وقت کوئی نہیں کہتا کہ یہ وہابی ہے، یہ مسلمان ہے، یہ شیعہ ہے. نہ کوئی شہیدوں کو رونے کا بدعت کہہ رہا ہے، نہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، روئے وہ جو قائل ہے ممات شہداء کے. تو جب آپ شہید کا ماتم نہیں کرتے ان شہداء کا ماتم کیوں کر رہے ہیں؟ نہ کریں، لوگ آپ کا ماتم کر کے بتا دیں گے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ موم بتی جلانے کی رسم سے، اور کسی نے نہیں کہا کہ کتنے بڑے منصب پہ صاف فائز ہیں. 7000 آدمی جا کے گھیراؤ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کتنا ہی بڑا منصب کیوں نہ ہو، لیکن جب قاتلوں کا حمایت کرو گے تو نہ تم ہمارے لیے منصب اہم ہے نہ تمہارا مقام ہے. اب یہ ایسے ہی ہو رہا ہے کہ سول سوسائٹی، شکر ہے اس میں شیعہ نہیں ہوں گے. اگر یہ کہا جاتا ہے کہ شیعوں نے گھیراؤ کر لیا تو قیامت آ جاتا. دوسری بات ہے کہ اس طرح گھیراؤ میں مر جانا تو آپ کے لیے آپ کی تاریخ ہے، آپ کو شہادت درجہ ملے گا. آخر کسی گھر کا گھیراؤ کر کے مارا گیا ہے نا، تو ان کی سنت پہ چل کے آپ بھی مر جائیے. لیکن جب کوئی ایسی بات ہے کہ اس کو بھول کر کربلا یاد آئے
اپنا رشتہ جوڑیں گے کربلا کے ساتھ. میں نے ایک جملہ کہا کہ یاد رکھے کربلا اپنے بچے قربان کرنے کا نام ہے, دوسروں کے بچے قربان کرنے کا نام نہیں. کربلا ایسے نہیں بن جائے. درود پڑھیں. اب کربلا کے واقعے کے بعد پوری امت میں, جس طرح آج پورا پاکستان اکٹھا ہے, اس طرح پوری امت مسلمہ یکجا ہو گئی. یہ ہے کربلا کا کمال. اور مدینے میں پہلا اثر جو ہوا مدینے میں کوفے میں بعد میں بات کروں گا کل اگر موقع ملا تو, اگر یاد رہا تو. مدینے میں پہلا جو ہے وہ جو یزید کے حاکم کو اس کو معزول کر دیا اور ایک چھوٹی سی حکومت مدینے میں قائم کر لی. کربلا کے واقعے کے بعد یزید کے گناہ سنی. اب یہ بچوں کو بتانے والی بات ہے, چھپانے والی بات نہیں, لیکن آزاد ممبر ہے اس لیے. اب جب مدینے میں بغاوت ہوئی ہے تو وہ ابھی قتل حسین سے ہاتھ رنگین ہے. مسلم بن عقبہ بدترین شخص, اپنے وقت کا بدترین شخص, اس کو ایک لشکر دے کر مدینے بھیجا کہ مدینے والوں نے جو بغاوت کی اس کو کچل دو اور جملہ سنو. اس واقعے کو کہتے ہیں واقعہ حرہ. مدینے سے باہر ایک مقام ہے جہاں پہ پڑاؤ ہوا تھا, اس کا نام ہے حرہ, اس لیے اس کو واقعہ حرہ کہتے ہیں. بچے بیٹھے تفصیل سے نہیں بیان کر سکتے. حملہ کیا اور کیا کہا ہے کہ 3 دن تک مدینے کی ہر شے تم پہ حلال ہے. مدینے کے لوٹ مار کرو اور مدینے کی خواتین پر تجاوز حلال قرار دیا. پھر تم 3 مہینے تک گھوڑے جوتے پہن کے مسجد نبوی میں داخل ہوئی ہے یہ فوج, اور رسول کے منبر کی, رسول کی مسجد کی توہین ہوئی ہے اور تجاوز. میں اس سے زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا. اس کے بعد جس میں اصحاب کی بچیاں تھیں, اصحاب کی اولادیں تھیں, رسول کے اصحاب تھے, وہ کئی سالوں تک جب شادی کی بات ہوتی تھی تو ضمانت نہیں دے سکتی تھی اپنے بچیوں کی. یہ تاریخ کا بدترین داغ ہے, اس کو واقعہ ہو رہا کہتے ہیں. اس کے بعد یہاں پر چین نہیں آیا. اب مجھے تھوڑا سا پس منظر بیان کرنا ہے کہ عبداللہ بن زبیر مکے میں, اب یہ منافقت کو سمجھایا نہیں جا سکتا بزرگان گرامی. جب لوگ مجھ سے شیعہ بچے سوال کرتے تو میرا خون کھولنا شروع کرتا کہ ان کو کم سے کم اس ذہنیت کا پتہ لگے کہ عبداللہ بن زبیر ہے کون اور اس نے کس کے نام پر حکومت حاصل کی. امیر مختار کا کمال دیکھیے. چونکہ جب یہ ساری کیفیت ہے, اب میں اس واقعے کو مکمل کر دوں, پھر سناتا ہوں. اس کے بعد مسلم بن عقبہ نے جو کچھ کیا, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن زبیر محصول ہو گئے, شام کی حکومت کے خلاف تھے, وہ بنو امیہ کے خلاف تھے عبداللہ بن زبیر, اور بنیاد بنایا تھا قتل حسین کو, واقعہ کربلا کو, اس سے لوگوں کی ہمدردی حاصل کی تھی اور امیر مختار نے اسی وجہ سے ان کی مدد کی تھی. اس کے بعد ان کو اس لشکر کو حکم دیا کہ تم جا کر مکے پر جو ہے محصول ہو گئے کعبے کے اندر عبداللہ بن زبیر, اس پر پتھر کہاں سے پھینکے گئے, منجنیقوں کو پہاڑوں کے اوپر لے جا کر وہاں سے پتھر میں آگ لپیٹ کر خانہ کعبہ پر پتھراؤ کیا. خانہ کعبہ کو آگ لگی, منہدم ہوا ہے خانہ کعبہ, پردے جلے, مسلمان بھول جاتے. اور اس کی پھر سزا اللہ نے ایسی دی کہ مسلم بن عقبہ راستے میں بیمار پڑا اور وہی فی النار ہوا. اس کے بعد اس لشکر کی سربراہی ملی حسین ابن نمیر, وہ اس سے زیادہ بدترین ہے. میں بھی گزارش کروں گا مسائل کے باب میں, آج یہ ارادہ یہی ہے. تو یہ واقعہ حرہ. اس کے بعد دوسرا واقعہ مکے کو خانہ کعبہ کو جلانے کا, آگ گرانے کا واقعہ, وہ بھی اس کے زمرے میں. 64 میں یہ فی النار ہوا. 3 سال میں 3 بڑے گناہ کرنے کے بعد 64 میں فی النار ہوا. کبھی وقت بہت اچھا ملے گا, 9 ربیع الاول کو منوبہ کے ساتھ جائیے گا تو آپ کو بتائیں گے یزید مرا کیسے. یزید مرا نہیں, ہلاک ہوا. یزیدیت باقی ہے, یزید فنا ہو چکا ہے. یزیدیت ایک مزاج کا نام. یہ کوئی نہیں پوچھتے جس کو امیر بنایا تھا وہ مرا کیسے. اس سے پہلے پوچھو کہ ممبر سے بے ساختہ آواز نکل جاتی ہے, یہ پوچھو کہ جو خالو امت ہے اس نے ام المومنین کو
اتنی بڑی شخصیت ہے جن کو سینے سے لگائے پھرتے ہیں، ان سے پوچھو کہ وہ کہاں، چلیے پیدائش کہاں نہیں کہتے، یوم ولادت نہ ڈھونڈے، مشکل ہوگا آپ سے، یوم ولادت وہ ڈھونڈتا ہے جس کی ولادت پتہ ہو مجھے۔ میں ابن کثیر کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، منور بھائی سے پوچھیے اس کا نام ابن کثیر کیوں۔ تو اب اس کی ان کی موت کیسے واقع ہوئی یہ بھی پوچھا کر، چلیے آگے گزرے۔ اب آ جائیے، اب یہ جو عمل کیا یزید نے، اس کا فنار ہوا، جب یزید فنار ہوا تو حسین ابن نمیر مکے کی طرف جا رہا تھا، یہ واپس پلٹ، جب یزید فنا ہوا تو تتر بتر ہو گیا، اور لشکر ادھر شام میں مروان بن حکم اس نے تخت حکومت پر قبضہ کر لیا۔ اب یہ میں نے آسانی سے کہہ دیا تخت حکومت پر قبضہ کر لیا، یہ پوری ایک کہانی ہے۔ اب آ جائیے، مجھے کوفے کے بارے میں آج بیان کرنا ہے، اور تھوڑا سا میرے مختار کا خروج، باقی انشاءاللہ کل اور پرسوں زندگی نہیں تو ایک دفعہ درود پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اتنی چیزیں مجھے کبھی اپنی 23 سالہ تعلیمی زندگی میں یاد، اگر یہ چیزیں مجھے اپنی زندگی میں یاد رہتی تو میں ٹاپ کرتا پورے پاکستان، جتنا میں نے اس حافظے میں مولانا نے یہ چیزیں اچانک خیالات۔ اب ذرا تھوڑا سا جغرافیکل یعنی جغرافیائی جائزہ لے لیں، جس کوفے میں امیر مختار، اچھا امیر مختار کربلا کیوں نہیں گئے تھے، یہ ایک سوال کل مجھے کسی نے فون کیا بچے نے کہ کربلا کیوں نہیں گئے، آپ لال مسجد تک نہیں جا سکتے، اچھا 100 بہانے ہیں، میٹرو کا راستہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ نہیں، اصل وجہ میں سمجھتا ہوں، تو جب اس دور میں آپ ایسی جگہ پہ نہیں جاتے تو اس دور میں امیر مختار کیوں نہیں گیا سر، محمد حنفیہ کربلا کیوں نہیں گئے؟ آپ سن لیجیے، ابن زیاد نے جب کوفے کی حکومت سنبھالی ہے، بدترین اس کا باپ زیاد ظلم میں، 2 نام ان کے پاس ہے، حجاج بن یوسف کا اور زیاد کا، ابن زیاد کا باپ ظالم ترین شخص، اس کے بیٹے کو کوفے کا حاکم بنایا جب مسلم بن عقیل گئے۔ اب یہ ساری باتیں آپ سنتے رہتے ہیں، مجھے ادھر ادھر نہ نکل جاؤں، محدود ہو۔ اس کا جملہ کہ میں نے کوفے میں جو شیعہ علی کی بستی تھی مولانا کی حکومت کے بعد جو شیعہ وہاں جمع تھی، میں بھی کوفے کے بارے میں گزارش کروں، وہ کوئی ایسا شیعہ علی نہیں چھوڑا جو یا زمین کے اندر نہ ہو یا تہ خانے میں نہ ہو، قید خانے میں نہ ہو۔ ابن زیاد انتظام کیا گیا، مین جگہ پہ اس نے اپنی چوکی بنائی، ہر گلی پر اپنے نمائندے کھڑے کر دیے اور خطبہ کیا دیا۔ یہ عجیب کہانی ہے، دیکھیے یہ مشکل وقت شیعوں پہ آتے رہتے، یہ ہماری جو شیعت ہے اتنی آسانی سے یہاں تک نہیں پہنچی۔ مسلم بن عقیل کے بعد انتظار کر رہے کہ مولانا نے خط لکھا ہے کہ مولانا امام حسین آئیں گے کوفے میں، تب اندازہ لگائیے ایسے حالات میں جب امید ہو کہ کوئی آنے والا ہو تو اضطراب میں جب کسی کے آنے کی خبر ہوتی تھی پورا کوفہ سڑک پہ پہنچ جاتا۔ ابن زیاد نے حلیہ کیا بتایا، امام کا لباس پہن کر، میں بار بار گزارش کرتا ہوں لباس سے دھوکہ نہ کھایا کیجیے، نیتوں کا جائزہ لیا کیجیے، شخصیتوں کو دیکھا کیجیے۔ وہ گھوڑے پہ آیا تو اب پورا کوفہ سمجھا کہ شاید ہمارے مولا امام حسین علیہ السلام تشریف لا رہے، پورا کوفہ استقبال کو پہنچا، قریب آ کے اس نے نقاب الٹا تو اب سارے کوفے کے لوگ سامنے تھے۔ ذرا سوچیے گا، ذرا اس منظر کو ذہن میں کی، اس کے دارالعلوم نے اس نے خطبہ دیا ہے کہ یاد رکھو کہ اگر مجھے کوئی علی کا چاہنے والا گھر میں نہ ملا تو میں عورتوں کو قتل کر دوں، عورتیں نہ ملی تو بچوں کو قتل کر دوں۔ حیران نہ ہوا کریں آج بچوں کے قتل کرنے والے، یہ انہی کی نسل چل رہی ہے جن کو اپنے مقصد کے لیے بچوں کو قتل کر دینا معمولی بات۔ جوڑا کیجیے سلسلہ نہ، میں بار بار گزارش کرتا ہوں کہ جب بغض اپنی عادت نہیں چھوڑ سکتا تو علی سے محبت کرنے والے اپنی روایت کیسے چھوڑ سکتے؟ اس کے بعد دوسرا انتظام کیا کیا، اب مجھے اس سے پہلے توابین کا ایک ذکر ہے، میں ابھی کوفے تک اس میں ہی ساری ذکر آ جائے گا، بہت زیادہ وقت ہو تو مجھے اشارہ بھی کر دیجیے گا۔ پشاور انہوں نے بڑا اچھا انتظام کیا، پشاور میں مجلس پڑھنے گیا تو انہوں نے گھڑی آگے نہیں لگائی، انہوں نے گھڑی ذاکر کے سر کے اوپر لگائی۔ میں ان کی ذہانت کو سمجھ گیا کہ یہ تو ہم ذاکروں کو دیکھنے کے لیے ہوتی ہے خطیب کی، انہوں نے پیچھے سے لگایا کہ جب لوگ گھڑی کو دیکھنے لگے تو ذاکر سمجھ جائے کہ اب اتر جائے گی۔ کل اگر آپ چاہیں تو یہ کام بھی کریں، اس وقت درود پڑھیں۔ گھنٹہ
میرا مجھے ساتھ دے دے میں آگے میں تو نہیں تھکنا، لیکن اگر آپ تھک جائیں گے تو اب یہ کوفے کی پہلے حالات سمجھ لیجیے. عبداللہ ابن زبیر جو دشمن حکومت ہے مکے میں، شام میں ملک ابن مروان بن حکم، اور ادھر بصرہ میں مصعب ابن زبیر کا بھائی عبداللہ ابن زبیر کا بھائی مصعب ابن زبیر. یہ تینوں طرف سے جو علاقہ دشمنوں میں گھرا ہوا ہے اس میں مختار موجود. مختار کیوں نہیں گیا کربلا میں؟ اب سن لیجیے کہ جب مسلم بن عقیل آئے ہیں تو یہ عبداللہ ابن زبیر کی مدد کرنے کے لیے. اب یہ مدد کرنے کیوں گیا؟ اس لیے کہ اس نے سن رکھا ہے نا کہ قاتلان حسین کو، اس نے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، معصوم تو نہیں، جو طریقہ ہو سکا ہے وہ حاصل کرتا رہا کہ مجھے قاتلان حسین سے انتقام لینا ہے. ذرا سوچے اگر مولا کائنات کسی کے بارے میں کہے کہ یہ میرے حسین کے قاتلوں کو قتل کرے گا اور تعداد بھی بتائی ہو، تو کون سی ایسی رات ہے جو سرور میں نہ گزرتی ہو کہ کب وہ دن آئے گا جب میں مولا کے معیار پہ پورا اترا ہوں. اچھا اب آئیے کوفے میں. کوفے میں جو سختی بتا رہا ہوں، سختی کا ایک اور اندازہ لگا کہ اس میں جب آ کے کربلا ہوا تو یہ سب میثم تمار سمیت قید خانے میں تھے. امیر مختار بھی قید خانے میں تھے. سلمان بن سرد خزائی متوابین کا ذکر میں بھی کرتا ہوں. اس کے بعد ہر جگہ پہ اپنے پہرے دار بٹھا دیے اور کہا کہ اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو گھر کو مسمار کر. ذرا وہ ایسے ماحول. اور دوسرا سختی کا اندازہ لگائیے کہ ایک شخصیت ہے عابس ابن شبیب شاکری، فوج کے جنرل. جنرلوں کی ٹریننگ الگ طرح سے ہوتی ہے. ان کا جو گھوڑا ہے وہ جنگی گھوڑا ہے. یعنی جنگی گھوڑا فوج سے تعلق رکھنے والے لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کا گھوڑا ہو وہ اپنے مالک کی آواز سن کر ایک خاص آواز نکالتا ہے. احتیاط دیکھیے، عابس ابن شبیب شاکری نے اپنے گھوڑے کو پہلے غلام کے ذریعے کوفے سے باہر بھیجا تاکہ ایسا نہ ہو گھوڑے میں بیٹھے تو گھوڑے کی آواز سن لے وہ جو جاسوسوں کی طرح کان لگائے پھر رہے ہیں. اس کے بعد گلیوں سے چھپتے ہوئے امیر عابس ابن شبیب شاکری کربلا پہنچے. اتنی سخت ماحول میں جو میں آپ کے ذہن بنانا چاہتا ہوں، اتنی سختی کے باوجود ذرا سی سختی اسلام آباد میں ہو جائے گھر سے باہر نہیں نکلتے. کیبل کا بل بڑھ جاتا ہے، عقیدہ رہ جاتا ہے بزرگان کا. ذرا اپنے آپ کو، ہم اسی ماحول میں رہ رہے. امیر مختار ہمارے جیسے آدمی، کوئی ان کو معصوم کی سند نہیں ملی. اس کے باوجود جو کام انہوں نے کیا ہے، جہاں امام کی تائید حاصل ہو، سارا دن آپ بات کرتے رہتے ہیں کہ امام کی خوشنودی مل جائے، جسے تحریر کے طور پر مل گئی امام کی خوشنودی. میں کل یہ پرسواز کروں گا کہ وقت کے امام نے جسے دعا دی ہو کہ امیر مختار اللہ خیر کرے، اللہ تجھے جزا دے کہ تو نے ہمارے اجڑے ہوئے گھروں کو آباد کیا. اب یہ کوفے کی صورتحال ہے. کوفے میں واقع کربلا ہو گیا. اب یہ قید خانے امیر مختار وغیرہ یہ سب میثم تمار اور جتنے شیعہ ہیں. اس کی دوسری دلیل، جب واقع کربلا ہو گیا، واقعے کی خبر پہنچی ہے. یہ اثر دیکھیے کربلا کا کہ ہر پوری امت مسلمہ میں جہاں جہاں خبر پہنچ رہی. جو میرے ساتھ شام کے ظاہر ہے، میں نے گزارش کی تھی کہ 500 میل براہ راست راستہ ہے کربلا سے شام جانا، لیکن آپ سنتے ہیں نا 1400 میل کا سفر طے کیا. اس کی وجہ جب آپ امیر مختار کی کہانی پڑھیں گے کہ پہلے اس قافلے کو مانوس راستوں سے لے جانا شروع. جب پہلے منزل آئی تو چونکہ خبر پہنچ چکی تھی تو وہاں مزاحمت شروع ہوئی. وہاں باقاعدہ لوگ ہتھیار لے کر نکل آئے اور اس فوج کا، تو انہوں نے وہ جو مانوس راستہ ہے جو 500 میل والا اس کو چھوڑ کر پہاڑ والا راستہ اختیار کیا ہے جہاں 1400 میل 500 میل فاصلہ 1400 میل میں طے ہوا ہے. یہ کربلا کے واقعے کا اثر. اچھا ان حالات جو میں سختی گزارش کر رہا ہوں، اس کے باوجود ذرا کوفے والوں کی عظمت کو سلام کیجیے. میں نے ریڈیو ٹی وی کے پروگرام میں منتظر صاحب سے گفتگو کی تھی اور یہ بہت اہم پروگرام ہے. پچھلے سال 4 محرم کا اور اس سال بھی شاید 4 محرم کا پروگرام ہے. دیکھیے گا ضرور، شمشاد بھائی لوڈ کر دیں گے کہ آپ کوفے کو برا بلا کہتے ہیں. یہ کوفی اسد ظفر نقوی صاحب نے بھی تائید کی اس جملے کی. ان کی تائید سے میں آگے بیان کر رہا ہوں، میری اوقات کے یا مفتی نقوی صاحب کی تائید کہ کہہ دیا کوفی لا یوفی، کوفے والے وفا نہیں کر سکتے. اب ذرا میں نے حالات جو بیان کی، اب جا کے شہدائے کربلا کی فہرست دیکھیے.
مدینے سے چلتے ہوئے کوئی آدمی حسین کے ساتھ نہیں، مولا کائنات مولا حسین کے ساتھ کوفے کا کوئی آدمی ساتھ نہیں۔ ایک قاصد ہے سیلاوی جو خط لے کر آیا جناب سکرا کا، وہ کہیں راستے میں ملا ہے، باقی گھر والے اور بچے۔ اس کے بعد جا کر نقل صاحب کی شہری انسانیت اٹھا کے دیکھیے گا، یا طبقات ابن سعد وغیرہ میں جو میکسیمم تعداد میں آئی وہ 121 طبقات ابن سعد میں، اور نقل صاحب نے 113۔ میں شاید پہلے بھی ایسا کیا تھا، گزارش کر دوں چونکہ بڑوں سے سیکھا اس لیے بچوں کو منتقل کر رہا ہوں، یقین سے سیکھا اس لیے یقین کے ساتھ منتقل۔ یہ جو آپ سنتے ہیں نا 72 شہدائے کربلا، تو جب تعداد 113 تو 72 کون سے؟ اب میں گزارش کر دوں جو بچے ریکارڈ کر لیں یا سمجھ لیں، یہ 72 وہ ہیں جو صبح عاشور امام حسین علیہ السلام نے اپنا پہلا لشکر بنایا، جس میں 42 سوار ہیں اور 35 پیادہ، جن میں میمنہ میسرہ قلب لشکر بنایا، ابن مظاہر کو سالاری دی ہے جو جنگ مغلوبہ ہوئی ہے۔ اس وقت جو 72 کا لشکر تیار کیا تھا وہ ہے کربلا کا 72، جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کر قیامت تک کے لیے عمل ہو گئے۔ ندیم ہاشمی کا ایک شعر ہے سکوت ڈھاکا ہوا، اس وقت اس کا شعر دنیا میں گونجا تھا کہ ہم 1 لاکھ تھے ہم نے چکا دیا سر کو، حسین تیرے 72 سروں کو لاکھ سلام۔ یہ وہ 72۔ اب جو شہداء ہے وہ 113 ہے، ان میں میں جو کہہ رہا ہوں وہ دیکھ لیجیے گا، شہید انسانیت گھروں میں ہوگی، عمروں بھائی گھر بھی ہوگی، اور جن کے گھروں میں جا کے دوبارہ کھولیے گا، ان میں 65 افراد ہیں جن کا تعلق کوفہ سے۔ کیسے پہنچے ہوں گے کوفہ، یہ کہہ دینا آسان، اور کوفے کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ درود پڑھتے ہیں، شہدائے کربلا کا جو کوفے سے گئے ان کے ایک سائیکو تھراپی یعنی ایک نفسیاتی جائزہ لیجئے کہ اپنے بال بچوں کو دشمن کے حوالے کر کے آئے۔ یہاں ذرا سا گھر کا مسئلہ ہو جائے تو باعث سماعت میں لفظ آ جاتی ہے، ظالم ترین آدمی کے حوالے کر کے آئے کربلا میں اپنے آپ کو قربان کرنے کے۔ 65 افراد ہیں، کیسے پہنچے ہوں گے؟ ابن مظاہر، ابن شبیر جاکری، سعید صدی، ایک طویل فہرست، 65 افراد تفصیلات کے ساتھ۔ ایسے حالات میں شب عاشور کا منظر ذرا ذہن میں رکھیں کہ مولا کائنات، دیکھیں ہم کمزور لوگ ہیں، کبھی ایسا امتحان کے وقت دھرنا پڑ جائے یہاں پہ تو 100 بہانے کریں، اور اگر وہ جو قیادت کر رہے ہیں وہ کہہ دیں کوئی مجبوری میں، تو سب سے پہلے میں ہی جاؤں گا کہ مجبوری قابل قبول ہوگی۔ توجہ رکھیے گا ذرا شب عاشور کا منظر کہ جس کی خاطر گئے وہ امام کیا کہہ رہے ہیں۔ شب عاشور ایک پورا ایک تھیسس ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ شب عاشور خیمے میں اپنے اصحاب کو جمع کیا، اور پہلی دفعہ انسانیت کو جتنا آزاد امام حسین نے کیا۔ کربلا اختیاری ہے، جبرن نہیں ہے، واجب نہیں تھا کہ جا کر آپ قربانی دیں، واجب قرار دے دیتے۔ عزاداری اسی لیے کہتے ہیں عزاداری واجب نہیں ہے، عزاداری انسانی کمالات اور محبت کے عروج کا نام ہے عزاداری۔ اب امام حسین علیہ السلام نے جو بات سے بات آگئی، شب عاشور جو خطبہ دیا ہے وہ چارٹر ہے انسانیت کا کہ جتنی انسانیت کو آزادی دی۔ دیکھیے ایسے حالات میں جو حالات بیان کیے وہ ذہن میں رکھیے، اپنے آپ کو وہاں پر محسوس کیجیے کہ جس کی خاطر گئے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم اس لیے آئے ہو کہ میں تمہارا امام ہوں، تم نے میری بیعت کی ہے تو لو میں بیعت اٹھا لیتا ہوں۔ امام خود کہہ رہا ہے کہ میں اپنی بیعت اٹھا لیتا ہوں، تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ چلے جاؤ۔ سلام ہو کوفے کے شہداء پر، ذرا سوچئے کہ جن کے بچے ابن زیاد کی قید میں ہوں گے ان کے لیے جملہ کتنا وزنی ہوگا، لیکن مجمع اپنی جگہ سے نہیں ہٹا۔ بس آ جاؤ گفتگو میں یہ ختم کروں، باقی کر اس کے بعد پہلا توق اتارا کہ اگر تم امام میری بیعت میں ہو تو میں بیعت اٹھا لیتا ہوں، تم چلے جاؤ، مجمع اپنی جگہ سے نہیں ہٹا۔ دوسرا توق کیا ہوتا، اگر تم جنت کی لالچ میں آئے ہو تو میں جنت کا سردار ہو کر ضمانت دیتا ہوں کہ جنت تمہاری ہو۔ سارے حسینی کوئی معمول نہیں نہ سمجھ، مجمع اپنی جگہ سے نہیں ہٹا، بس مسائب کہیں سے شروع ہو جائے گی، مجمع اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ پھر تیسرا یہ حسین کا کمال، معمار کربلا کا کمال کہ اچھا شرم و آگ تمہارے آگے آئے گی،
جب یہاں سے چلے جاؤ گے تو کوفے کے لوگ یا مدینے کے لوگ پوچھیں گے کہ فرزند رسول کو تنہا چھوڑا ہے، تو تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ میرے خانوادے میں کسی ایک کا ہاتھ تھامو اور مدینے جا کے کہنا کہ میں ان کو بچا کر لے آیا ہوں۔ واہ رے کریم مجمع اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ اور پھر انتہا پہ کیا، اچھا جاتے ہوئے تم سمجھتے ہو کہ آنکھوں میں شرم ہوگی، مولا سے کیسے آنکھیں ملائیں گے، میں چراغ گل کر اندھیرے میں چلے جاؤ۔ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ بجھایا ایک دیا شہ نے 72 ہو گئے روشن، اندھیرا خود پریشان ہے بجھا کیا تھا جلا کیا تھا۔ اب جو یہ تقریر کی اس کے بعد قاضی عباس نے چراغ دوبارہ جلا۔ اس دوران کچھ لوگوں کے اٹھنے کی آوازیں آئیں، اس طرح قاتل نے دیکھا۔ اب جو اٹھنے کی آوازیں آئیں تو لوگوں نے سمجھا ہوگا کچھ لوگ جا رہے ہیں۔ اب جو دوبارہ چراغ جلایا تو کیفیت لکھی، خدا میرے بزرگ عزیزانوں کو سلام۔ مسلم ابن اوسجا صد رسیدہ، تلوار کو زمین پہ ٹیکا ہوا اور ہاتھ تلوار کے دستے پر رکھ کے اس طرح کانپ رہے جیسے یعنی پورا وجود کا، اور انہوں نے نمائندگی کی ہے سارے انسان۔ مجلس کا مال مجلس سے ہی ہے، سمجھ لے میرے نوجوان۔ کیا کہا اے حسین آپ کو زیب دیتا ہے کہ آپ یہ کہیں۔ آپ نے بیعت بھی اٹھا لی، آپ نے جنت کی بھی گواہی ضمانت دی، آپ نے چراغ بھی بجھا دیا، آپ کو زیب دیتا ہے کہ آپ یہ کہیں۔ لیکن بس اتنا بتا دیں کہ ہم چھوڑ کے تو آپ کو چلے جائیں گے، لیکن حشر کے دن جب آپ کی ماں ہم سے پوچھے، مقصد عزاداری سمجھ لیجیے، اسی لیے عزاداری کا تعلق مادر حسین سے۔ اجرکم اللہ۔ بس ایک روایت ذہن میں آ گئی، میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، اور بہت اہم روایت اللہ صلی صاحب نے پڑھا کہ حشر کے دن دربار سجے گا، حسین آئیں گے، انہیں ایک تخت پیش کیا جائے گا۔ حسین آج کا دن تیرا دن ہے۔ عجیب روایت، لیکن پڑھنے والے کی مصیبت مشکل سمجھ لیں کہ وہ منظر کو پہلے اپنے ذہن میں لاتا ہے، پھر اسے ضبط کر کے آپ تک منتقل کرتا ہے۔ اب جو یہ حسین ایک تخت پہ بیٹھے، دائیں طرف ایک شخص کھڑا ہے جس کے دو بازو نہیں، حسین کا دربار سجا ہوا، اختیار دیا حسین آج تیرا دن، جسے چاہے دوزخ میں بھیج، جسے چاہے جنت میں بھیج۔ کہ جب حسین بیٹھے ہوئے ایک آواز آئی، بھیا آج تو تیرا دن ہے، اجازت دو تیری یہ بہن بھی آ جائے۔ یہ آواز آنی تھی کہ حسین نے اپنا تخت چھوڑ کے کھڑے ہو گئے۔ بہن یہ تیرے لیے سجا، کہ میں ایسے نہیں آؤں گی، میں ویسے آؤں گی جیسے میں رسول کے روضے میں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کیسے جائیں گی؟ کہا میں نانا کے روضے پہ اپنے حسین کا کرتا لے کے گئے۔ عجیب جملے بزرگان ہیں۔ ایک روایت ہے نا کہ مادر حسین ایک خون آلود کرتا لے کر آئیں گی، انبیاء کی نظریں جھکی بھی ہوں گی، عباس کے 2 کٹے میں بازو لے کر آئیں گی، بریلہ گواہ کے طور پر لے کر آئیں گی۔ بس جملے ختم بزرگان ہیں۔ یہ مادر حسین، جب آپ کیا مسلم نے حسین کہا کہ آپ کی ماں کو ہم کیا جواب دیں، اس کا مطلب یہ تو ہے نا کہ حشر کے دن ہم سے پوچھے گی مادر حسین۔ خدا سلامت رکھے۔ مقصد کی جملے ہیں، روایتیں۔ عجیب ماں، یہ وہ واحد ماں ہے کہ 28 محرم کو قافلہ چلا ہے مدینے سے، 28 رجب ماں نے مدینہ چھوڑ دیا۔ 2-3 روایتیں جہاں سے اندازہ ہو جائے گا۔ راستے میں حسین علیہ السلام نے ایک مقام پہ خیمہ لگایا تو رات کے ڈھلتے ہوئے بہن کے خیمے میں آئے، بہن کھڑی ہو گئی، بھیا حسین تیرا احسان ہے تو میرے خیمے میں آئے۔ کہا ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیا پوچھا؟ کہا بھیا ذرا پتہ تو کرو میرے خیمے کے پیچھے کوئی بی بی رو رہی ہے۔ عجیب دکھ بھرے انداز میں روتی ہے، بھیا پتہ تو کرو کون ہے۔ جملہ سنا، حسین نے دیکھا، ایک دفعہ بہن کے چہرے کی طرف دیکھا، کہا بہن اماں کی آواز اتنی جلدی بولو۔
बाप के आंसुओं को कबूल करे। अम्मा की आवाज इतनी जल्दी भुला दी, ये कोई और नहीं मेरी माँ है। शब आशूर का एक बात कर मतलब कि जब रात को ये मजमा बर्खास्त हो गया, रात ढलने लगी तो हुसैन अकेले निकले। हिलाल इब्न नाफी एक शख्सियत है जो मुसलसल नगरा है हुसैन का। अब जो मौला हुसैन को तन्हा जाता देखा तो दबे कदमों मौला के पीछे गए। एक दफा माम ने मुड़ के पूछा, नाफी तुम अभी तक यहाँ मौजूद? कहा मौला मैं आपको अकेला छोड़ नहीं सकता। अजीब जुमले में कर गया। अब करबला की तन्हाई है, कहा नाफी तुम मेरे साथ आ जाओ। एक जुमला मौजूद है, एक जगह खड़े होकर कहा जो रास्ता है ना ये कूफे की तरफ जाता है, नाफी तुम यहाँ से चले जाओ। कहा मौला मुझे क्यों भेजते हैं? कहा मैं नहीं चाहता कि कल तुम्हारे बच्चे यतीम हो। जब कहा ना मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे बच्चे यतीम हो, तो उस वक्त क्या कहा नाफे ने? मौला कल तो सकीना भी यतीम हो। जहां से रब जुड़ रहा है, माफ कीजिएगा मैं तमील मसाइल नहीं पढ़ना। इमाम ने साथ लिया, कहा हिलाल मेरे साथ आ जाओ। हिलाल को साथ लेके कहा आओ तुम्हें बताएं ये करबला है क्या। हिलाल साथ साथ है, देखा मौला ने एक जगह को साफ किया। मौला क्या है? कहा ये मेरा अकबर बर्ची खा के चश्मे तसव्वुर बात कीजिए, अभी करबला का वाकया हुआ नहीं है, हिलाल पे क्या कहावत गुजरी, यहाँ मेरा शबीह पैगंबर बर्ची खा के गिरेगा। हिलाल ने गिरिया करना शुरू किया। एक मकाम पे गए, एक जगह को साफ की। मौला ये क्या? यहाँ मेरे असगर को तीर लगे। फिर एक जगह आया जहाँ बहुत सारी जगह को साफ कर रहे थे। कहा मौला ये क्या? कहा ये इसलिए कि यहाँ मेरा कासिम एक कासिम गिरेगा लेकिन पूरे जगह पर बहर निकल जाएगा। एक एक मकाम नाफे को मौला हुसैन दिखा दिया। एक बजे की मंजर है, कहा हिलाल अपने रुख को दूसरी तरफ फेर लो। हिलाल ने रुख फेर लिया। कहा मौला क्या बात है? कहा मेरी नजर पड़ गई है, वो जो मेरी कत्लगाह है ना मैं तुम्हें दिखाता, लेकिन मैं क्या करूं वहां मेरी माँ बाहर जमीन को साफ कर रही है। मेरा हुसैन जख्मों से दुआ ये नासुओं का वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जो चश्मे गिर जाए साजिश पर सजदा पे बैठे दुआओं को सजा कर वास्ता मोहम्मद का मैं हक का हमारे मुस्तफादारों का परवरदिगार का साया हमारे सर जो खाली झोली लेकर मादर हुसैन को गुस्सा देने आए मुस्तजाब जो मरहूमीन है खुदा अस्कर भाई को सब्र अता फरमाए। और जो जिन के जो शुहदा है शायद नजफ से ताल्लुक है, जिन लोगों को शुहदा मिलने से परवरदिगार उनको दर्जात आलिया अता हमारे जनाब सीधा में जगह अता फरमाए। जो बीमारों ने शिफाए कामिल और जो तंगदस्त है परवरदिगार तुझे को पौशान की सिरों का वास्ता उनकी जो औलाद है उन्हें औलाद की परवरदिगार मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, दुश्मनों को निस्त नाबूद फरमा। परवरदिगार तुझे इस तस्करे का वास्ता जो नासिर आले मोहम्मद है उसके जिक्र का वास्ता दुश्मनों को निस्त नाबूद फरमा। जो ज़ालिमों के हमनवा है परवरदिगार उनको निस्त नाबूद फरमा। हक़ का बोलबाला